آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے گا، یعنی اسلام لے آئے گا. کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم بزبان حال یہ اقرار کرتے ہیں کہ آج سے مجھ پر میری نہیں چلے گی، بلکہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے صحیح کہا میں صحیح مانوں گا، جس کو غلط کہا میں غلط مانوں گا. اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر زبانی دعویٰ نہ کرے بلکہ پریکٹیکلی وہ اچھے عمل بھی کر کے دکھائے. تبھی قرآن نے جہاں بھی نجات کا تذکرہ کیا نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا لازمی تذکرہ کیا. اس لیے مسلمانوں کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم صرف اگر مسلمان ہو گئے تو ہم لازمی جو ہے وہ ہمیں اب سزا نہیں ملے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. قرآن نے کامل نجات جو بیان کی ہے وہ اسی پر بیان کی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور پھر آگے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرو. فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے ایک مضبوط چھلا تھام لیا. کیا مطلب؟ ہم جب سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ہیلی کاپٹر سے ایک رسی ہوتی ہے نا جس میں چھلا ہوتا ہے. آج کل تو سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلے ظاہر ہے چھلے ہوا کرتے تھے. تو جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اب وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا. طوفانوں میں بچانے کے لیے کسی نے رسی پھینک دی تو آپ نے چھلا پکڑ لیا تو اب آپ ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اللہ میاں نے بھی بڑی پیاری مثال دی کہ جو قرآن و سنت کو تھام لے گا، یعنی اسلام کو تھام لے گا، تو اب طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور جو نہیں تھامے گا تو وہ کلابازیاں کھاتا رہے گا. ملحد لوگ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، سیکولر لوگ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں. مشرک ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے. آپ دیکھیں مشرکین کا مذہب ہر 10-15 سال کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے. بدعتیوں کا مذہب ہر 10-15 سال کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے. جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا حقیقی معنوں میں، وہ 1200 سال پہلے بھی اسی طرح تھے ان کے وہ نظریات اور اعمال بھی وہی، آج بھی وہی ہیں ان کی، اور 1000 سال کے بعد بھی ویسے ہی ہوں گے. کیوں؟ وہ کانفیڈنٹلی ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کلابازیاں نہیں کھاتے. تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی طریقے آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے ان میں آپ کانفیڈنٹلی ان پر عمل نہیں کر سکتے، آپ اس میں کلابازیاں کھاتے رہیں گے. اور قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے حیران سرگردان وادیوں میں گھومتے رہیں گے. ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، بار بار ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لیا ہے. اب دنیا اور آخرت کے طوفان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب یہ لازمی یہ نجات حاصل کرے گا لازمی. الینا مرجعہم، ہاں آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور جو ہیں وہ انجام ان کا اللہ ہی کی طرف ہے. لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یعنی ابھی حالت کو مت دیکھو، ہر چیز کے اینڈ کو دیکھنا چاہیے. تو اینڈ انہی کا اچھا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی مان کر چلتے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كَفْرُهُ، بس جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. وقتی طور پر وہ پل بھی جائے گا، پھل بھی جائے گا اور ترقی بھی کر لے گا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انجام اللہ اچھے جو نیک لوگ ہوں گے انہی کا اچھا کرے گا. فرمایا جو کفر کر رہا ہے اس کے کفر سے غمزدہ مت ہو. کیوں؟ الینا مرجعہم، آنا کہاں ہے بھائی؟ ہمارے پاس آنا ہے. فننبئہم بما عملوا، جو عمل کیا ہم خبر دے دیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو کیسے خبر دے گا؟ تجھے کیا سب پتہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اعمال تو دور کی بات، جو ذات الصدور ہے نا، سینے کے بھید ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، تو میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو پھر دنیا میں کیوں ان کو چھوڑ دیتا ہے؟ دنیا میں تو نافرمان زیادہ پھل پھول رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، میں ان کو تھوڑا سا دنیا میں فائدہ پہنچاؤں گا. کیوں اللہ نے اس کو تھوڑا سا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں قارون کا خزانہ بھی اگر دنیا میں ہے تو وہ تھوڑا ہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فنا ہونے والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں دے دوں گا ان کو، لینڈ کروزر میں گھومیں گے، فراریوں میں گھومیں گے، نائٹ کلب میں ناچیں گے، شرابیں پیئیں گے، خوب دولت کمائیں گے، بڑا پروٹوکول ہوگا. تو اس سب کو اللہ کہہ رہا ہے نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا فائدہ میں ان کو دے دوں گا. تو اس سے ٹینشن نہ لو کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے خوش ہے، نہ 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 نہ. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ان کو گھسیٹ کے لاؤں گا، ہم ان کو لے کر آئیں گے سخت عذاب کی طرف. آگے اللہ پھر دلائل کی طرف آتے ہیں. فرمایا دیکھو، کیونکہ اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے، فرمایا دیکھو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا خدا کتنے، تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے. آج بھی ہندو سے آپ پوچھیں، ہندوؤں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں. کسی خاتون نے ایک ہندو پنڈت سے پوچھا بھئی
بھگوان کتنے، مسلمان تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے، تو اس نے کہا بھائی بھگوان اصل تو ایک ہی ہے۔ آج بھی مشرک یہ مانتا ہے کہ جو خالق ہے، کریٹر ہے، وہ ایک ہی ہے، تو اللہ کہتے ہیں جب وہ ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو نا، مانتے بھی ہو زبان سے۔ جو مشرک لوگ ہیں، آپ زبانی دعویٰ سب یہی کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک کریٹر ہے، تو کیونکہ دو چار مل کے تھوڑی کائنات کو بنائیں گے، تو اتنی سینس تو ہر مشرک میں ہوتی ہے، اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ آج آپ سکھوں سے پوچھیں، آپ عیسائیوں سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، حتیٰ کہ ہندوؤں سے پوچھیں، بدھسٹ سے پوچھیں، سب کا جواب یہی ہوگا بھائی کریٹر ایک ہی ہے، کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہہ دیجئے بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر الحمدللہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو بیسک بات ہے نا، جس پہ توحید کی بنیاد قائم ہے، الحمدللہ یہ اس کو مانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا اور ہم کہیں بتاؤ اس حدیث کو تم صحیح مانتے ہو نہیں مانتے، وہ کہیں ہاں مانتا ہوں، کہتے ہیں الحمدللہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، اب باقی آگے چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تم اس چیز کو تو مانتے ہو نا۔ جب مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معبود صرف ایک ہے۔ اور دوسرا الحمدللہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کریٹر ہے جس کو تم مانتے ہو کہ ایک ہے، تو تمام تعریفیں پھر اسی کے لیے، تعریف کے قابل صرف وہی ہے، اور جو تعریف کے قابل ہوتا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ اسی کی تاکید کرتے ہیں کہ جب کریٹر اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، بنا کے چھوڑ تھوڑی دیا اس نے کہ ساری کائنات بنا دی، دھماکے کے ساتھ پوری کائنات کو پھیلا دیا، اس کے بعد وہ غافل ہو کے بیٹھ گیا جو مرضی کرتے رہو۔ نا نا نا، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ کیونکہ جو اکثر غنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے، تو لیکن اللہ وہ غنی ہے جو قابل تعریف ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ نے اپنی تعریفیں کی نا پورے رکوع میں، اب اللہ ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی تعریفیں، اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو مسخر کیا، جس نے تو ایسی ایسی نعمتیں تمہیں دی جو چھپی ہوئی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے سمندر اور ان کے ساتھ 7 سمندر ان جیسے ملا دیے جائیں، ان کا حجم 7 گنا بڑھا دیا جائے اور یہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، اور پھر کوئی اللہ کی حمد و ثنا لکھے، اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کرے، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سیاہی خشک ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلمات جو اللہ کی تعریف میں لکھے جائیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جب وہ ایسی ذات ہے تو پھر اسی کی عبادت کیا کرو۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر جو کچھ زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہے اس کے ساتھ مزید 7 سمندر شامل ہو جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے جو تعریف کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت والا کا مطلب کیا کہ ایسا پاورفل بادشاہ ہے تو نافرمانوں کو سزا کیوں نہیں دے دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، جو اصل دعویٰ تھا اب اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا دے اور سب کچھ کر سکتا ہو، تو جب وہ ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو ایک انسان کو پیدا کرنا یا کروڑوں کو پیدا کرنا اس کے لیے برابر، اور جب ایک انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو ایک کو زندہ کرنا یا کروڑوں کو زندہ کرنا یہ بھی اس کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس کو لاجک سے سمجھیں۔ دیکھیں جو بھی کسی کام کرنے میں سبب کا محتاج ہوگا نا، تو سبب جتنے طاقتور ہوں گے کام اتنا ہی اس کام کے وجود کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، تو پانی کا حصول جتنا آسان ہوگا آپ کی پیاس بجھنے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ تو انسان اور جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں کچھ کرنے میں سبب کے محتاج ہے، کوئی لاجک ہوگی تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں کیونکہ اسباب ایک حد تک ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھنے کے لیے میرے پاس ایک سبب ہے، وہ ہے آنکھ۔ ظاہر ہے آنکھ لامحدود صلاحیت نہیں رکھتی، تو میں ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔
اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے نا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ضروری نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک لاجک ہو اس کی، کیونکہ پہلی دفعہ جس نے بنایا اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا. پہلی دفعہ جب اس کائنات کو بنایا آدم سے، کوئی چیز تھی نہیں، تو انرجی کہاں سے آئی، دھماکے کہاں سے ہو گئے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کی ہوگی نا. تو جب فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کیا اس وقت کوئی سبب نہیں تھا، کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا. تو جو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ کرنے میں کسی لاجک یا کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ برابر ہے اس کے لیے. پھر ایک انسان کو پیدا کرے یا 100 انسانوں کو پیدا کرے، وہ ایک کائنات کو بنائے یا اس جیسی ہزاروں کائناتیں بنا دے، کیونکہ وہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے، تمہارے لیے ہے کہ ڈاکٹر 4 مریضوں کو تو ٹھیک کر سکتا ہے، 5 کو ٹھیک کرنے گیا تو وہ خود نہ بیمار ہو جائے. یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ایک انسان کو پیدا کر کے مار دینا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دینا، یا کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر کے مار دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا برابر ہے. یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے کہ مشرکین کے ذہن میں اور آج بھی ملحدین کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار کروڑوں اربوں انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور آج تک آتے رہے، تو یہ کہاں سے اتنے سارے لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ بھائی یہ تو کیا کوئی ایک انسان کی ہم اگر بات کرتے ہیں زندہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی سائنٹیفک لاجک ہو اور ریورس ہو جائے، وہ ڈارون والا عمل جو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی لاجک بیان کی جا سکتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں بھائی اللہ اللاجیکل ایسے کام بھی کر سکتا ہے جس کی کوئی لاجک نہ ہو، کیونکہ پہلی دفعہ جب اس نے پیدا کیا اس وقت تو کوئی لاجک نہیں تھی نا. بعد میں اس نے لاجک کے بندھن میں باندھ دیا، اسباب کے بندھن میں باندھ دیا اس کائنات کو. فرسٹ ٹائم تو اپنی قدرت سے کر رہا ہے وہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہو یا ہزاروں کروڑوں، اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک جان کو پیدا کر کے دوبارہ زندہ کر لے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم جو کچھ باتیں کر رہے ہو نا اللہ کے بارے میں، اتنے دلائل قائم کر دیے اللہ نے، پھر بھی تم الٹی باتیں کرو گے، سن بھی رہا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، یعنی اس کا علم کامل ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، دیکھتے نہیں اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کیسے یہ بڑی قدرت ہے کہ زمین کو گھما دیا اس نے 23 ڈگری پر اور دن اور رات بن رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنے بڑے گولے کو ایسے گھما دیا سورج کے گرد. اور وسخر الشمس والقمر، اور سورج و چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. کل یجری الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک کے لیے سب چل رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے اجرام کو دھکا دے کے اس نے چلا دیا. سورج نظام شمسی سمیت چل رہا ہے، چاند اپنی ایک خاص رفتار سے چل رہا ہے، سب کے ایک مدار بھی ہیں. اتنی بڑی بڑی قدرت کا جو حامل ہو اور جو کچھ کر رہا ہو، اس کے لیے دوبارہ انسان پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے؟ اور کیا دیکھتے نہیں اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے؟ جو باخبر نہیں ہوتا وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اللہ اپنی قدرت کے نمونے کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ برحق ہے. برحق کا کیا مطلب؟ اس کا وجود بھی برحق، اس کی توحید بھی برحق، اس کی باتیں بھی برحق اور اس کے دعوے بھی برحق. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پوجتے ہو وہ سب لچڑ ہیں. باطل کا مطلب لچڑ، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اللہ عظمت والا. علی کا معنی معنوی طور پر بلندی کو علی کہا گیا ہے کہ عظمت والا بھی ہے، اور کبیر وہ بڑا بھی ہے. یعنی معنوی طور پہ بھی بلندی بھی ہے اس میں. معنوی طور میں جو مفہوم ہوتی ہے نا، علو کہتے ہیں، علو اصل میں کہتے ہیں بلندی کو. عالی مقام ہے نا جو جس کا مرتبہ اونچا ہو، جو کسی اوپر والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کو بھی عالی کہا جاتا ہے. اعلیٰ دوسرے کے مقابلے میں جو زیادہ اونچی جگہ پر ہو. اور کبیر کا معنی بڑا. تو مطلب حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہر لحاظ سے بڑائی اس کا اہل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے.